بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جگہ ملک یعقوب صاحب کا ڈیرا طے ہوا تھا مماتیوں کے ساتھ مناظرے کے لیے. آج تاریخ 18 فروری 10 بجے کا وقت طے ہوا تھا، بروز ہفتہ. یہ تلا گنگ سے تمن سے 3 کلومیٹر ڈھوک گرایا میں. ہم مناظرین الحمدللہ ہماری جماعت، ہمارے ساتھی مفتی محمد آصف صاحب، قاری سعید صاحب، یہ سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، لیکن مماتی حضرات یہاں پر نہیں پہنچے. اور رات کو پولیس کے پاس جا کر ان نے اس جگہ کو جو صیغہ راز میں تھی اور حلف دیا تھا کہ ہم یہ جگہ کسی کو نہیں بتائیں گے، اس جگہ کی راکھ مخبری بھی کی اور پولیس کے پاس دیر تک بیٹھے رہے، جن کی ویڈیو سی ڈی بھی ہمارے پاس موجود ہے جب وہ تھانے میں گئے اور ڈی ایس پی دفتر میں گئے، تھانے میں جانے کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. اب ایسی صورتحال میں وہ بالکل مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ خضر حیات صاحب شہر میں موجود ہیں لیکن یہاں پر نہیں آ رہے اور بار بار وہ بھاگ رہے ہیں. یعنی 3 دن سے وہ مختلف جگہوں پر بھاگے ہیں. آخر یہ جگہ طے ہوئی تھی، آج الحمدللہ یہاں سے بھی بھاگ گئے ہیں. تو اگر ان کے پاس قرآن و سنت ہوتا یا امت میں کوئی علماء کرام ان کے ساتھ ہوتے تو وہ ضرور یہاں پر آ کر گفتگو کرتے. خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ مماتیت کے پاس نہ قرآن ہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، نہ امت کے علماء کرام ان کے ساتھ ہیں. یہ گمراہ فرقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرارتوں سے امت کی حفاظت فرمائے. منسوخ ہو گئی منسوخ ہو گئی نئی جگہ طے ہوئی حلف دے کے ساڈے علماء نے کیتے میں نہیں کرنا، صرف مماتی میں اس کی اطلاع پہنچ جاتا اگر پہنچنا نہیں. مماتی خضر حیات کبھی بھی مناظرہ کرنے کو تیار نہیں. خضر حیات کبھی مناظرہ کرنے کو تیار نہیں انشاءاللہ. اور جس دن اس نے مناظرہ کیا یہ اس کے غبارے کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ. ہاں جی. اور یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے طلباء کے ساتھ بھی مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا. اور ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ مماتیوں ہمارے سامنے اس کو لاؤ تو صحیح نا. اپنے سٹیج پر اپنی کانفرنسوں میں بک بک کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن اہل سنت کے سامنے آنا انتہائی مشکل ہے. مولانا یہ جو پشاور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پشاور کے اندر اس نے چیلنج دیا اور اس کے بعد ملک بھر میں مٹھائیاں بھی تقسیم ہوئی اور یہ کہا ہے کہ میرے مقابل نہ مولانا عبداللہ عابد آ سکتے ہیں، نہ الیاس گمان، نہ کوئی اہل سنت حیاتی آ سکتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، جھوٹ تو جب وہ قرآن پر بول لیتے ہیں تو ہم پر بولیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی خلاف گمان بھی نہیں ہے. جب قرآن کریم اور اللہ کے نبی کی حدیث پر وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے تو ہم کیا چیز ہیں. رہی بات کہ نہیں آ سکتے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے آئے بیٹھے ہیں. باقی رہی بات کہ جو ان کی کانفرنس تھی، کانفرنسوں میں تو مناظرے نہیں ہوتے، یہ ان کی کانفرنس تھی اور اس کو چمکانے کا بہترین طریقہ ان کے پاس یہ تھا کہ مناظرے کی مشہوری کرتے. تو اس لیے انہوں نے اپنی کانفرنس کو چمکایا ہے، وہاں پر مناظرہ طے نہیں تھا. دیکھ رہے آج جہاں طے تھا. اور اس مناظرے کا ذکر پشاور کی تقریر میں مولوی خضر حیات نے اپنی تقریر میں بھی اس مناظرے کا تذکرہ کیا ہے. تو آج آئے نا ہمارے ساتھ، ہم یہاں پر کھڑے ہیں گفتگو کے. انہوں نے میرا خیال ہے یہ الفاظ بھی کہے ہیں کہ جیسے میں نے یہاں پشاور کا میدان مارا ہے نا، تلا گنگ کا میدان بھی ماروں گا. ایسے تو ضرور ماریں گے کیونکہ گھر بیٹھ کے انہوں نے وہاں پہ بھی مارا ہے، گھر بیٹھ کے کنڈی لگا کے یہاں پر بھی ماریں گے. لیکن سامنے آ کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ گفتگو نہیں کر سکتے اور انتہائی اجاڑ آدمی ہے بیچارہ، اس کو عام گفتگو کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ مماتیوں کے پاس وہ جیسا نیچے مال تھا مکھن بھی تو ویسا ہی نکلنا تھا نا جی. آپ خضر حیات کی شخصیت سے ہی مماتیت کا اندازہ لگا لیں کہ جن کے لیڈر کی یہ کیفیت ہے کہ عام گفتگو کرنی نہیں آتی، اس بیچارے کا باقی علمی کیا پوزیشن ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری سعید احمد، منتظم جامعہ علویہ حیدریہ تلا گنگ بول رہا ہوں میں. اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جس حوالے سے بھی لوگ میری بات کو سنیں گے، میں جو بات بھی کروں گا اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اور اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کر رہا ہوں. 12 ربیع الاول کو اور اس سے قبل کئی چیلنج ہوئے اور مولانا عبداللہ عابد وڑائی صاحب نے جمعیت اشاعت توحید کے مناظر
مولانا خضر حیات کا چیلنج قبول کیا، ان کے وفد ہمارے ساتھ ملے، جگہ کا تعین ہوا جس کی تحریر بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے کمیٹی کے ممبر میں تھا، مولانا نور محمد آصف صاحب تھے، ملک باز خان صاحب تھے، اور جمعیت اشاعت توحید کی طرف سے بھائی زید صاحب توحیدی، بھائی حسین علی توحیدی اور مولانا شیر محمد ارشد صاحب جو ناظم اعلیٰ ہیں اشاعت توحید ضلع چکوال کے۔ تو ہمارے مابین تلگنگ شہر میں ایک جگہ تعین ہوئی۔ بعد میں یہ ہوا کہ پولیس نے، انتظامیہ نے اس پر پابندی لگا دی اور مالک مکان کو بھی کہا کہ آپ یہ علمی بحث اپنے مکان پر کرنے کی اجازت نہ دیں۔ تو اس کے بعد مالک مکان نے جب انکار کیا تو اشاعت والوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا۔ تلگنگ شہر مسجد الحبیب کے اندر بیٹھ کر اشاعت التوحید کی کمیٹی اور ہماری کمیٹی یہ مل بیٹھ کر انہوں نے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر حلف دیا تھا کہ یہ راز راز رہے گا اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہوگی، خبر نہیں ہوگی۔ تو اب ہر کسی نے اپنی حکمت عملی طے کرنی تھی، اپنے آپ کو انتظامیہ سے، ایجنسیوں سے کس طرح اوجھل رکھتا۔ 70 کے قریب علماء کا مسجد حیات النبی میں اجلاس ہوا تھا کہ اشاعت توحید کے ساتھ کیا کیا جائے، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے۔ تو میں نے 70 علماء کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی معاہدے کرے اس کی مرضی، ہم پابندیاں توڑ کر میدان میں نکلیں گے اور میدان سجائیں گے۔ آج ہم نے میدان سجا کر دکھا دیا ہے۔ ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ کئی مذاکرات ہوئی، ان کی کمیٹی کے ارکان وہاں موجود تھے لیکن ہماری کمیٹی کا کوئی ممبر وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ ہم آج صبح سے مولانا خضر حیات اور ان کے رفقا کا یہاں انتظار کرتے رہے، تقریباً 10:30 کے قریب وقت ہو رہا ہے۔ ہم ان کا انتظار کرنے کے بعد یہ ڈھوک گرایا بمقام ٹمن، تحصیل تلگنگ، ضلع چکوال ہے۔ مالک مکان اور دیگر حضرات اس چیز کے گواہ ہیں۔ میں اس پر اپنے بھائیوں کا، مولانا عبداللہ عابد وڑائچ اور دیگر ان کے رفقا کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو اہل حق کی عزت کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں اور برکت عطا فرمائے اور باطل کو آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ایسی شکست سے دوچار فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وقت مقررہ پر ان کے مناظرین یہاں پر نہیں پہنچے اور مقام مناظرہ پر الحمدللہ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آئندہ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ خضر حیات صاحب ہوں یا مولانا یونس نعمانی صاحب ہوں یا طیب پنجپیری صاحب ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ان کا مسلک موقف حق نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اس لیے ہم جب بھی اس کو صاف کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں، بعد میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ نہیں آتے۔ آپ حضرات نے دیکھ لیا، مفتی محمد آصف صاحب تشریف فرما ہیں اور قاری سعید صاحب موقع پر موجود ہیں لیکن فریق مخالف یہاں پر نہیں آیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی قاری طیب پنجپیری صاحب، میں تو خصوصاً ان کو عرض کروں گا کہ آپ ہمت کر کے ایک دفعہ آپ خود سامنے تشریف لائیں تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، ہماری تو علمی گفتگو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، خالص علمی بات ہے۔ آپ بیٹھ کر مسئلے کو صاف کریں تاکہ پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ لے کہ حق پر کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلک حق کے تحفظ کی، اشاعت کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نام ہے جی حاجی محمد یاسین۔ میری بیٹھک پہ یہ پروگرام، دینی پروگرام جو ہے، یہ خصوصاً مطلب مواتی حضرات جو ہے میرے پاس شام کو، انہوں نے کہا کہ ہم نے دینی بات کرنی ہے یہاں پر آ کر، تو انہوں نے یہاں آ کر مطلب میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رات کو آ جائیں، لیکن ابھی تک وہ یہاں نہیں آئے۔ دوسرے حضرات ہمارے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مطلب پروگرام تو جو ہے ختم ہونے والا ہے، 10:30 ہو چکے ہیں، ان کی کوئی مطلب علماء حضرات جو ہیں یہاں نہیں پہنچے۔ ان لوگوں نے کیا کہا تھا رات کو آپ کے مہمان بن جائیں گے؟ جی انہوں نے کہا کہ ہم رات کو آ جائیں گے، لیکن رات کو یہاں نہیں آئے، تو اس لیے ہم تو انتظار کرتے رہے کہ ہر دینی مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ حل نہیں ہوا۔ یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ڈوک گرایا ہے، تمن داخلی تمن ہے، اسی طرح کا۔ یہ ڈیرا آپ کا اپنا ہے؟ یہ ڈیرا میرا ذاتی ہے، ملک محمد یعقوب۔ جزاک اللہ۔